إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة حاضرین جمعہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا انسان جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے جتنی نعمت اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر ہے۔ کبھی انسان اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ میں بڑا نافرمان ہوں اللہ کا اور میں بڑا ناشکر ہوں اللہ کا۔ کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جو 2-3 دن پہلے صحیح ہوتے ہیں اور اچانک انہیں پیرالائز ہو جاتا ہے، ایک طرف کا پورا آدھا گھڑ کام نہیں کرتا ہے اور ہم رات میں سو رہے ہیں صبح اٹھ رہے ہیں اور بالکل صحیح ہے الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی۔ واللہ پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے ہمارے ساتھ۔ انسان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان وقتی طور پر اگر سب آنکھ بند کر لینا اپنی، کیا نظر آئے گا؟ کچھ بھی۔ آنکھ بند کر لو آپ 5 منٹ 2 منٹ 1 منٹ، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ایسے ہیں جنہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ ہم 1 منٹ تک کے ایسا نہیں بیٹھ سکتے ہیں کہ ہم کچھ سامنے ہمیں نظر نہ آئے، ہم چل سکتے۔ ہمارے اس دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے، لاکھوں اربوں لوگ ایسے جنہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب آپ کو پتا چلے گا آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ مجھے دکھ رہا ہے سب کچھ، میں صحیح غلط کی تمیز کر سکتا ہوں، میں صحیح غلط کو پہچان سکتا ہوں، میں راستے پہ چلتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کھڈا ہے یہاں، میں بچ جاؤں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ آپ کو کب پتا چلے گا؟ جب انسان خود غور و فکر کرے گا۔ کئی نابینا شخص آتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، انہیں پکڑ کر چھوڑنا پڑتا ہے، انہیں لے جانا پڑتا ہے۔ آپ کو کسی کو لے جانا نہیں پڑ رہا ہے، آپ خود سے چل کر جا رہے ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی۔ تو شکر ادا کیا کرو اللہ رب العالمین کا۔ الحمدللہ اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے، جیسے رکھا ہے، بس تیرا شکر ہے۔ زندگی تیری ہے، دنیا میں بھیجا تو نے، اب تیری مرضی، جیسے تو رکھے گا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جس حال میں تو رکھے گا میں اس حال میں خوش ہوں۔ اللہ کی قسم ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم ہر بات
میں تانے، ہر بات میں یہ سوچنا کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، ہر بات میں یہ سوچنا کہ وہ شخص فلانا معذرت کے ساتھ حرام کا کھا رہا ہے لیکن زندگی مزے کی گزار رہا ہے، میں تو حلال کا کما رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اس کے باوجود میری زندگی اتنی اچھی نہیں گزر رہی. آپ کو نہیں پتا کہ وہ حرام کا کھا کر جہنم کی آنکھ پیٹ میں بن رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اللہ رب العالمین نے کہا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العالمین ظالموں سے غافل ہو گیا، نہیں. ایک وقت آئے گا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ایک وقت آئے گا جس وقت آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العالمین پکڑ کرے گا نا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. اس وقت بولیں گے کاش یا لیتنی، کاش کاش کاش. اس وقت کو جب آپ سوچو گے نا تو کہو گے اللہ نے بہت اچھا لگا الحمدللہ. حلال کماؤ، حلال کھاؤ. حلال کھانے میں جو مزہ ہے حرام کی کوٹھیوں میں وہ مزہ نہیں ہے. حلال کی جھوپڑیوں میں جو مزہ ہے حرام کی کوٹھیوں میں وہ مزہ نہیں ہے. حلال کی سائیکل میں جو مزہ ہے حرام کی فور ویلر میں وہ مزہ نہیں ہے. یہ اس وقت انسان کو پتا چلے گا جب وہ اسلام کی مٹھاس کو پالے گا. ادروائز وہ دوسرے کو دیکھ کر سوچے گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو شکر ادا کیا کرو. اگر آپ کی نظر میں معیار یہ بن گیا ہے کہ امیر ہونا یہ کامیابی ہے تو پھر فرعون سے ہی تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. فرعون تو یہ کہتا تھا نا میں امیر ہوں، میرے پاس باغات ہے، میرے پاس محلات ہے، میرے پاس نوکر چاکر ہے، میرے پاس کیا کیا ہے، اور تم غریب، تم کیسے ہو سکتے ہو اللہ کے پیغمبر، تم کیسے حق پہ ہو سکتے ہو. حق کو ناپنے کا پیمانہ کبھی بھی امیری اور غریبی نہیں ہے. غریب انسان ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں پر کروڑ پتی سے بھی بڑھ کر ہو، ارب پتی ہو، اور اس کا مقام بہت بڑا ہو. کیونکہ دنیا کی یہ جو دولت ہے نا اس کی حیثیت اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں. کیونکہ جنت میں جو نعمتیں اللہ دے گا آپ کو وہ نعمتیں تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں غلط تصور کرے کہ ہم کس میں گھومیں گے، مرسڈیز میں گھومیں گے، رینج روور میں، تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی ہے جنت، تصور کی دنیا میں بھی نہیں جا سکتے. جنت ایسی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو اور ایک ہی دعا کرو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچائے. یہ دعا کیا کرو وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جہنم کی آنکھ سے بچانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دے. فَقَدْ فَازَ. اصل کامیابی یہ ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ پیسے آ گئے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ عزت مل گئی دنیا میں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ عزت مل گئی، شہرت مل گئی، دولت مل گئی، نوکر چاکر لوگ 10 کو واہ واہ کر رہے ہیں. آپ کی نہیں ہے کامیابی. ہو سکتا ہے دنیا میں آپ سب سے ذلیل شخص گزر رہے ہو لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں آپ ذلیل ہو، اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت بڑا ہو. تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نمازوں کی پابندی، نماز نہیں چھوڑنا. توحید کے بعد سب سے اہم چیز، توحید کے بعد سب سے بنیادی چیز، توحید کے بعد سب سے وہ چیز جو آپ کو مسلمان بنائے رکھتی ہے نا وہ ہے نماز. یوں کہہ لو آپ ریڑھ کی ہڈی کی طرح کنیکشن ہے آپ کا اسلام کا اور نماز کا. ریڑھ کی ہڈی جیسا کنیکشن ہے. بغیر ریڑھ کی ہڈی کے انسان کھڑے نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے بغیر نماز کے آپ مسلمان بھی نہیں رہ سکتے. اگر آپ کو مسلمان رہنا ہے تو شرط ہے نماز پڑھنا. اگر آپ کو مسلمان مرنا ہے تو شرط ہے نماز پڑھنا. اگر آپ چاہتے ہو میری نسلیں مسلمان رہے تو شرط ہے انہیں بھی مسجد لانا. ادروائز آپ تو ہو سکتا ہے شناختی کارڈ میں مسلمان ہو، آدھار کارڈ میں مسلمان ہو، لیکن اللہ کی نظر میں آپ مسلمان نہ ہو. تو اللہ کے واسطے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جو سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ پڑھا کرو. جتنی بھی چیزیں اس کا اہتمام کرو. تب جا کر آپ اللہ کا حق تو پھر بھی ادا نہیں کر سکتے لیکن کچھ تو کرو گے، کچھ تو آپ کرو گے. تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ جاؤ زندگی گزار لو جانوروں کی طرح، کتوں کی طرح. ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا. اللہ چاہتا تو انبیاء کو نہیں بھیجتا. اللہ چاہتا تو اسی انبیاء بھیج دیتا کہ جاؤ نیکی کا کام کرو گے تو جنت، برائی کے کام کرو گے تو جہنم. ہو سکتا تھا نا بھائی، اللہ تو مالک و مالک ہے. اللہ نے تو آپ کو مجھے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اللہ چاہتا تو پیغمبروں کو نہیں بھیجتا، لیکن اللہ نے جو پیغمبروں کو بھیجا یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آئے. اور اس سے بڑا احسان ہم لوگوں کے اوپر یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس سے بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے حقیر لوگوں کو، ہم جیسے اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. بہت بڑا احسان ہے. یہ نبی کو اللہ رحم کرے. سب نبیوں میں سب سے افضل مقام کس کا رہا ہے تو ہمارے نبی کا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کی امت میں ہمیں بھیجا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی ہماری اور میری اور آپ کی
اپنا نہیں سوچ رہے تھے. آخری وقت میں بھی یہ سوچ رہے تھے امتی میری امت کا کیا ہوگا, اے میری امت نماز نہ چھوڑنا, اے میری امت غلاموں پر رحم کرنا, یعنی اپنے ماتحتی میں جو لوگ ہیں ان پر رحم کرنا, ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا. آخری وقت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے تھے. اور اتنا نہیں, اس سے بڑھ کر احسان یہ کر کے گئے ہیں کہ اللہ سے دعا کی ہے, اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا, اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا. یہ بہت بڑا عذاب آ جاتا ہے, اتنے گنہگار ہیں ہم لوگ. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جتنے گناہ آ چکے ہیں, کیا پچھلی امتوں میں اتنے گناہ تھے؟ ایک ایک گناہ کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. ان کے اندر ایک برائی آتی, وہ نبی کا انکار کرتے, ہلاک ہو جاتے. آج محمد محمدیہ نبی کا انکار کرتی ہے نہیں کرتی؟ کر رہی ہے نبی کا انکار. یہ کافر جو ہے, نان مسلم جو ہے, کہ یہ امت میں نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, انکار کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. قوم لوط کیوں ہلاک ہوئی؟ بدفعلی کی وجہ سے ہلاک ہوئی. کیا آج امت محمدیہ میں بدفعلی نہیں ہے؟ نام طور میں کمی کی وجہ سے قوم ہلاک کر دی گئی. قوم شعیب علیہ السلام کی قوم, کیا آج نام طور میں کمی نہیں ہے؟ کانٹے نہیں مار رہے. ہم میں اکثریت, اللہ رحم کرے, میں عمومی بات کر رہا ہوں, پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, اکثریت مساجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور وہاں پر چوری کا مال کھاتے. مساجد کے ذمہ دار ہوتے اور وہاں پر کانٹے مارتے. مساجد کے ذمہ دار ہوتے اور ڈر ان کے اندر مر چکا ہے. اللہ کی قسم, آپ کو مسجد کا ذمہ دار ہونا جنت میں لے جائے گا؟ تو بولو نہیں, آپ کو جنت میں لے جائے گا آپ کا اعمال. اگر آپ حلال کھائے ہو, حرام سے بچے ہو, حلال پر اکتفا کیے ہو, تب جا کر آپ کو جنت ملے گی. تو اللہ کے واسطے اللہ کا شکر ادا کرو جس حال میں اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. ہم جو دیکھ رہے تھے صحابہ کی زندگی کے تعلق سے مسلسل, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ہم نے سنا. ظاہر سی بات ہے, ہم حق اتنا تو اس عنوان کا ادا نہیں کر سکتے, اتنا کم ٹائم ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی شخصیت تھی. اور اب دور تھا, اب وقت تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. دیکھیے صحابہ کی زندگی بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. آپ لوگ سنے ہوں گے, آپ سب سنتے رہتے ہوں گے. میں کوئی نئی حدیثیں نہیں لاؤں گا, حدیثیں بھی وہی ہوگی جو آپ لوگ سنے ہوں گے, لیکن ان احادیث کو اپنی زندگی میں فٹ کر کے دیکھو کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے نقش قدم پر چلنا تو دور کی بات کوشش بھی کر رہے ہیں. کیا ہم ان کے مقابلے میں تھوڑا بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو کامیابی چھوڑ دو, کیونکہ اللہ نے کہا, قرآن کا فتویٰ ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان لانا ہے تو ان صحابہ کی طرح ایمان لانا پڑے گا آپ کو, تب ہدایت پہ ہو گیا. ہدایت کا معیار کیا ہے پتہ ہے؟ آپ ہدایت پہ ہو یا گمراہی پر ہو, کس چیز کو دیکھ کر پتہ چلے گا؟ ایمان صحابہ کا. اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں ہے نا, آپ لاکھ ڈنکے بجا لو, ہو سکتا ہے دنیا میں تو آپ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہہ رہے ہو, لیکن آپ ہدایت پہ نہیں ہو, کیونکہ شرط ایمان کس کی طرح لانا پڑے گا؟ صحابہ کی طرح. کیونکہ صحابہ نے ایمان لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے جبرائیل نے. پورا چین چلیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے, سب سے پہلی چیز بہت باحیا شخص تھے, بہت متقی پرہیزگار شخص تھے. اسلام لانے سے پہلے بھی اخلاق میں سب سے ٹاپ لیول تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے اخلاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب رہا ہے, آپ مشہور تھے ذوالنورین کے نام سے, آپ کو یہ لقب دیا جاتا تھا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ رہی ہے. آپ کی اتنی بڑی فضیلت رہی ہے, اور بھی بعض صحابہ ہے, لیکن کیونکہ آج ٹاپک حضرت عثمان کا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. جبکہ عرب کے اندر شراب ہر کھانوں میں دی جاتی تھی, عرب کے اندر شراب ہر مہمان کو پیش کی جاتی تھی, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. بہت بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اخلاق میں پہلے, جس وقت عقیدہ اس لیول کا خراب ہو چکا تھا, عقیدہ یوں سمجھ لو کہ اس عقیدے کو لے کر انسان جہنم میں جا سکتا تھا, حضرت عثمان غنی نے کبھی خود کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا. اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ڈکلیئر کیا. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, کئی مرتبہ ڈکلیئر کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی جنتی صحابی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا تھا شروعاتی دنوں میں, جب اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگوں میں پیغام کو عام کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے, اور بھی بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً دعوت کا کام چالو کر دیا. جب مسلمان ہوئے تو اس اسلام کو دوسروں تک پہنچایا, اور آپ کی دعوت کی وجہ سے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے اس باپ کی دنیا میں. ویسے تو اللہ ہدایت دیتا ہے,
لیکن کیونکہ یہ اسباب کی دنیا اللہ نے کہیں نہ کہیں جوڑ کر رکھا ہے ایک دوسرے سے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت دی تھی کسے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو, اور اس دعوت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے. اور یاد رکھو پہلے ہی سے امیر صحابی تھے, پہلے ہی سے خاندانی شخص تھے, پہلے ہی سے مال و دولت میں ٹاپ لیول کے تھے, لیکن کبھی تکبر نہیں کیا آپ نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے دیگر صحابہ کو آزمایا گیا نا, جس طریقے سے ایمان لانے کے بعد دیگر صحابہ کو پریشان کیا گیا, بلال حبشی کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے, اور بہت صحابہ ہیں جن کی آزمائش اس لیول پر ہوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہماری تو کچھ بھی نہیں ہو رہی. حضرت عثمان غنی کو بھی آزمایا گیا, آپ کو لڑکا دیا گیا تھا اور نیچے سے آپ کو دھواں دیا جاتا تھا. یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے, پہلے سے ٹاپ لیول کے تھے, عزت دار گھرانے کے تھے, مال والے تھے, پیسے والے تھے, اثر و رسوخ والے شخص تھے, انہیں بھی آزمایا گیا ہے, لیکن انہوں نے اسلام کو چھوڑا نہیں ہے. یہاں پر ایک بہت اہم چیز پتہ چلتی ہے کہ مال و دولت انسان کے پاس ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, مال و دولت ہونا چاہیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے امیر تھے بھی آپ کو آگے پتہ چلے گا, بہت ٹاپ لیول کے امیر تھے, لیکن جہاں پر آزمائش کی بات آئی تو ان کے ساتھ بھی آزمائشیں آئی, لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام پر جمے رہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی وہ شخصیت ہے, اور پوری کائنات میں ایسی شخصیت نہیں گزری. پوری کائنات میں آپ سے پہلے بھی پیغمبر کو آپ دیکھ لو تو کوئی پیغمبر کی بیٹی دو بیٹی ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئی ہے. واحد شخصیت ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. وہ بھی کون سی بیٹیاں تھیں پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ, اور وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ام کلثوم رضی اللہ عنہ, یہ دونوں بیٹیاں پہلے تھی ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں. عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے یہ دو, ان کے نکاح میں تھی. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب نے دیکھا کہ یہ تو پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ تو توحید کی دعوت دے ہی رہے ہیں, اور جب آیتیں نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب وتب, تو ابو لہب نے بیٹوں سے کہا اب وفاداری بتانے کا وقت آ گیا ہے. اور وفاداری کیسے بتاؤ گے؟ محمد کی بیٹیوں کو چھوڑو صلی اللہ علیہ وسلم. اور عرب میں یہ معمول پہلے سے تھا کہ نکاح جب ہو جاتا تھا تو رخصتی نہیں ہوتی تھی, رخصتی کچھ وقفے کے بعد ہوتی تھی. پہلے نکاح ہو جاتا تھا, رخصتی کے لیے ٹائم لیتے تھے وہ لوگ. اور یہی کام الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ تھا. الحمدللہ اس لیے کیونکہ رخصتی ہو جاتی تو کہیں نہ کہیں وہ ایک داغ دھبے کا معاملہ ہوتا, لیکن رخصتی ہوئی نہیں تھی, نکاح ہو گیا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. ابو لہب نے بولا پہلے دونوں کو چھوڑو. عتبہ اور عتیبہ دونوں نے کیا کیا؟ طلاق دے دیا دونوں بیٹیوں کو. اور انہی میں سے رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے, اور ابھی 2 ہجری میں جنگ بدر ہو رہی ہے. یہاں پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی, اور اس لیول کی بیمار ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو ہی رکنا پڑے گا, بدر میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی بدر میں بھی شامل نہیں تھے. اور حالات دیکھو, یہاں پر بیٹی اس لیول کی بیمار ہے, لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے نہیں رک رہے تھے. پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جا رہے ہیں, صحابہ کو لے کر جنگ بدر میں شامل ہو رہے ہیں, اور وہاں رو رو کر اپنی بیٹی کے لیے نہیں امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اے اللہ, اگر یہ چھوٹی سی قوم, یہ چھوٹی سی جماعت آج ماری گئی تو اس کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی بچے گا نہیں. اے اللہ بچا لینا آج, اے اللہ آج تو مدد کر دینا. دعائیں کر رہے سجدے میں گر گر کر, کس کے لیے؟ امت کے لیے دعائیں کر. یہاں داعی کو ایک سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. داعی ہم سب ہے. اللہ کہتے ہیں کونوا خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. آپ کی ذمہ داری ہے بھائی. آپ کو اگر کوئی شخص چھوٹی سی ذمہ داری, مثال لے لو, آپ کا بھائی نے دکان پہ آپ کو چھوڑ کر گئے, کیا بولا دکان کی حفاظت کرنا, آپ کیا کرو گے پتا ہلو گے وہاں سے دکان کی حفاظت کرنا ہے. آپ نمازیں مؤخر کر دو گے, آپ سوچو گے یہاں پر یہ ٹائم میں نا تو وہاں پر تھوڑی لیٹ ہے, میں وہاں چلے جاؤں. غلط بات نہیں ہے, لیکن ہم کر رہے ہیں نا کہ کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری دے دی جا رہا ہے کہ اس دکان کی حفاظت کرنا ہے, اس دکان کو اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ کو چلانا ہے. اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ذمہ داری دی ہے. کیا اس ذمہ داری کا احساس ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو ہمارے حوالے کیا ہے کہ اس امت تک دعوت کا کام پہنچانا, اس امت کو شرک و بدعت سے بچانا, اس امت تک توحید کی پیغام لا الہ الا اللہ کو پہنچانا. کتنے لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا ہے بتاؤ؟ کتنے لوگوں کو شرک و بدعت سے بچائے بتاؤ؟ کتنے لوگوں کو قبر پوجا, یعنی یہ جو قبر پہ جانا کے جھک رہے ہیں اس سے بچائے آپ لوگوں نے؟ کتنے لوگوں کو؟ اصل تو عقیدہ ہے نا, عقیدہ صحیح ہوگا تبھی جنت ہے. کتنی بھی نمازیں پڑھ لو, عقیدہ صحیح نہیں ہے تو جہنم ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے نا تو آپ
تمہیں جانا تو نہیں پڑے گا کہاں؟ جہنم میں، اور ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر لو جہنم میں. اب ان کو بچائے گا کون؟ یہ ذمہ داری ہم پر ہے. ہم نے کتنوں تک پہنچایا پیغام؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک ابو بکر صدیق نے پہنچایا، تبھی مسلمان ہوئے وہ. اور وہاں پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہے، آپ جنگ میں شامل نہیں ہو سک رہے ہیں، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر امت کی فکر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہاں سے جیت کے واپس آ رہے ہیں، فتح ہو جاتی ہے، خوشی خوشی واپس آ رہے ہیں. اور اللہ اکبر، آزمائش دیکھو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہاں پر آپ کی بیٹی کو دفنا کے واپس آ رہے ہیں. اللہ اکبر. کون شخص تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارے نبیوں کے نبی، سارے اماموں کے امام. فضیلت تو آپ بتا نہیں سکتے ہو، حق ادا نہیں کر سکتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں پر ایک خوشی ملی تو فوراً کمی کے رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روک کے نہیں رکھ رہے ہیں کہ ابھی آنے دو صحابہ کو، ابھی ابا آئیں گے اس کے بعد دفنائیں گے. نا 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 نا، جبکہ پیغمبر کی بیٹی ہے، اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دفنا کے واپس آ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، اس کے بعد خبر ملتی کہ بیٹی کی وفات ہو گئی ہے، بیٹی تو دنیا سے جا چکی ہے. کیا غم کا ماحول گزرا ہوگا بتاؤ، کیا کیا بیتی ہوگی بتاؤ. مخالفین کو موقع نہیں ملا ہوگا، تو ہے غلط، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تبھی تو تیرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. ایک صحیح چیز ہوتی نہیں ہے کہ فوراً دوسری چیز پیش آ جاتی ہے، فوراً دوسری آزمائش آ جاتی ہے. مخالفین کو موقع ملا، اس کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا آزمائش میرے اور آپ کے ساتھ نہیں آئی، میرے اور آپ کے ساتھ نہیں آئی. ہم حق ادا نہیں کر رہے دعوت کا. واللہ ہمارے لیے تو بمبا آفر ہے ہندوستان کے اندر دعوت کا کام کرنے کا. ہمارے لیے تو بمبا آفر ہے لوگوں کو بتانے کا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اگر آپ کی دعوت سے کوئی ایک بھی ہدایت پہ آ جائے، آپ کی دعوت سے کوئی ایک بھی صحیح دین پر آ جائے، تو آپ کی ساری زندگی کی عبادت سے بڑھ کر رہے گی یہ چیز، کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی ہدایت پہ آ رہا ہے. عبادت اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے، لیکن وہ جو آپ کی وجہ سے کوئی شخص ہدایت پہ آ رہا ہے نا، وہ زندگی بھر جو عبادتیں کرتے رہے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ثواب آتا رہے گا. آپ دنیا سے جاؤ گے، لیکن وہ جتنوں کو مسلمان کرے گا آگے جا کر، وہ جتنوں تک توحید کی دعوت پہنچائے گا نا، وہ سارا آپ کے خاتے میں آتے رہے گا. اللہ اکبر. تو یہ لا الہ الا اللہ. اور حضرت رقیہ یہاں پر ایک پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ گھر میں وفات ہو جائے تو ہم لاش میت رکھتے ہیں، ایک ایک دن، دو دن، بس اوقات برف میں رکھ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے ابھی وہ آ رہا ہے، یہ سوچ کر کے ابھی دبئی سے کوئی آ رہا ہے، یہ سوچ کر کے ابھی سعودی سے کوئی آ رہا ہے. کیا کرنے آ رہے ہیں؟ وہ زیارت ایک بار آخری. کیا کرے گا زیارت کر کے؟ کیا کرے گا زیارت کر کے؟ اگر نیک شخص کی موت ہوگی نا، نیک شخص کی میت ہوگی، وہ ایسے ہی کہتا مجھے کیوں روک کے رکھے، مجھے لے جاؤ یہاں سے. کرنا تو یہ چاہیے کہ جب انتقال ہو جائے زیادہ دیر روکنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کتنا بھی بڑا شخص ہو، ہاں بھائی آنے کے بعد آپ کیا کر لینا، غائبانہ پڑھ لینا جنازے کی نماز. ہاں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تو غائبانہ پڑھ لینا جنازے کی نماز، دعائیں کر لینا، قبر پر جا کر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر لینا، سب کچھ کر لینا، لیکن روک کر رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے. اور کہیں نہ کہیں اس باڈی کی بے حرمتی بھی ہے، کیونکہ وہ دھیرے دھیرے کیا ہونے لگتی ہے، گلنے لگتی ہے، سڑنے لگتی ہے، اور ہم اسے بچا کے رکھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ فلاں آ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ کی بیٹی کے جنازے کو روکا نہیں گیا. حضرت عثمان نے جا کر دفنا دیا اور آئے. اور ابھی تو 2 ہجری میں یہاں پر وفات ہو رہی ہے. 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی. کیا بھائی ہمارے یہاں منحوس ہے، تیری وجہ سے میری بیٹی مری ہے، دوسری بھی دے دو. وہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں، کہانیاں نہیں سنا رہا ایسی چلتا بھائی. ہمارا منحوس اس کی وجہ سے میری بیٹی مری، دوسری تو نہیں دوں گا. اللہ اکبر. دوسری بیٹی دے رہے ہیں اور وہ بھی زیادہ دن تک زندہ نہیں رہی. 1 سے 2 سال میں ان کا بھی وفات ہو گئی، وہ بھی دنیا سے چلی گئی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عثمان اگر تیسری ہوتی نا وہ بھی میں آپ کے نکاح میں دیتا. اللہ اکبر. 2 بیٹیاں دی ہیں، دونوں کی وفات آپ کی زندگی میں ہی ہو گئی ہے. اس کے باوجود بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کے اندر کچھ نحوست ہے. اور ہم میں ایسا ہوتا نہیں، یہ عقیدے کی خرابی ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں اس شخص میں کچھ فالٹ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس میں ایک اور پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوں گے بھی کیسے؟ وہ داماد واقعی میں ہوں گے بھی تو ویسے ہی، وہ فنٹر کے لیے میں نہیں ہوں گے کہ میں ہوں داماد. ہمارے آج کل داماد کیسے ہوتے؟ لگنا چاہیے داماد ہو. لوگوں میں جاؤ گھر میں عزت نے پانی تک نہیں پوچھا، اب وہ گھر میں طلاق، اس گھر میں جاؤں گا ہی نہیں کبھی. وہ گھر کو ہی طلاق دے دیتے ہیں، گھر میں نہیں جاؤں گا تو یہ بھیج دوں گا، نیچے کھڑے رہنا، جانا اپنی ماں کے مل کے واپس آ جانا. کیوں؟ میری عزت نہیں کرتے. اور اگر عزت کے بھوکے ہو تو قرآن کا فتویٰ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا.
ساری عزتیں اللہ کے لیے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم عزت طلب کریں لوگوں سے؟ عزت دے گا تو اللہ دے گا. اگر کوئی پانی نہیں پوچھا ہو سکتا ہے بھول گیا ہو بھائی, یہ سوچ لو نا کہ پانی کا بھول گئی ہوگی. اگر آپ کی سانسیں ہو سکتا ہے بھول گئی ہو, آپ کے سسورے ہو سکتا ہے بھول گئے ہو, بول دو بھائی پانی دے دو. لیکن ہمارے یہاں داماد والی فیلنگ نہیں آتی جب تک کہ وہ تھوڑا ایڈ میں نہیں رہیں گے نا اپن, جب تک کہ فیلنگ نہیں آتی وہ آتی. اور اللہ کی قسم یہی تکبر نے پچھلی قوموں کو ڈبایا. اور کیا لگتا ہے یہ انہی حرکتوں کی وجہ سے آگے چل کے یہ زبان پر آتا ہے نحوست کی وجہ سے میری بیٹی ماری ہے. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہونا, اگر آپ کے کردار اچھے ہونا تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے ساس سسر آپ کے خلاف نہیں ہوں گے. اخلاق اچھے رکھو نا. ہمارے یہاں داماد کا مطلب یہ ہو گیا اللہ رحم کرے کہ اس کے آتے ہی غریب سے غریب ساس سسر کا بھی ہزاروں روپیہ خرچہ ہونا ضروری ہے. بولے کیوں؟ خدمت کرنا پڑے گا داماد جی کی, سارے جی کو الگ خدمت, سب کو الگ خدمت. اللہ کے واسطے یہ حرکتیں نہ کرو. پانی بھول کے کوئی بات نہیں, آپ کہہ دو پانی پلا دو. اور یہ گھر کو چھوڑنا یہ تو بس کانا حرکت ہے. مجھے ہوتا تھا نا بچپن میں, دو بچے لڑائی کر رہے, بولے مجھے لالی پاپ نہیں دیا کٹی دے رہے, چاکلیٹ نہیں دیا نا کٹی دے رہے. بولے کیوں؟ کٹی. اب اور پھر کیا کہ دوسرے کو بھی بولتے تھے, اس سے اگر بات کیا نا تو میں تیرے سے بھی کٹی ہو جاؤں گا. پھر یہ پورا سلسلہ چلتا تھا, اس کا بائیکاٹ ہو جاتا تھا, بیچارے کو چاکلیٹ نہیں دیا اس کے لیے. اور اللہ کی قسم وہی حرکتیں آج ہو رہی ہیں. کیا ہوتا پتا ہے, میری اگر اس سے کوئی انبن ہو گئی, میری اس سے کوئی بات چیت بند ہو گئی, تو میں چاہتا ہوں میرے جتنے ریلیٹیو ہیں, میرے کانٹیکٹ میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے اس سے کٹ کے رہیں, وہ سارے اس سے بات نہ کریں. اللہ کی قسم کون سے اخلاق لے کے چل رہے ہو آپ کون سے دین کو لے کر چل رہے ہو؟ تو دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق اچھے کرے. دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ والے اخلاق دے دے. اور ساتھ ہی ساتھ میں کوشش بھی کیا کرو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو آپ کے نکاح میں بیٹیاں رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر فضیلت کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے, اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شریک ہونے کا درجہ مل گیا. بدر میں شامل نہیں ہے, اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جو اشخاص بدر میں شامل تھے ان کو جو فضیلت ہے وہی فضیلت عثمان کو بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی وجہ سے رکے ہوئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا انہیں. پھر آگے آؤ, جس لیول کے سخی تھے, جس لیول کے نرم دل تھے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پیسے تو بہت تھے. جب مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے, سخت تنگی کا ماحول تھا, پیسہ نہیں, پانی نہیں, کچھ بھی نہیں, سب کچھ. اب بکر مونا ایک کنواں تھا, اس کنویں کا یہودی مالک تھا, وہ کیا کرتا تھا پیسے لے کر مسلمان کو پانی پلاتا تھا. غور کرنا, یہ بہت بار سنے ہوں گے آپ, لیکن اس میں بہت اہم پوائنٹ کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں گا. وہ یہ کہ وہ پیسے لے کر پانی پلاتا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی سوچتے ہیں کہ آپ کب تک پیسے دے کر مسلمان پانی پئیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35,000 درہم میں اس کنویں کو خریدتے ہیں. کتنے؟ 35,000 درہم. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. 35,000 درہم کی ویلیو آپ ایسے لگاؤ کہ کم سے کم 10 درہم میں, جو احادیث میں ملتا ہے 10 درہم کے اندر ایک بکری آتی تھی, ایک بکرا آتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو 35,000 درہم کی ویلیو کیا ہوگی؟ آج کے کروڑوں روپے, کروڑوں بھی کم ہو جائیں گے, اربوں روپے تھے وہ. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی دے دیا اللہ کی راہ میں, اور 1 روپیہ طلب نہیں کیا, اور کبھی بتایا نہیں کہ میں نے یہ کنواں خریدا ہے. ہمارے یہاں اگر کچھ پیسہ دے دینا اللہ کی راہ میں, وہ زندگی بھر تانے چل رہے. کیا پتا ہے اس مسجد کو میں نے بنوایا تھا؟ پتا ہے کیا اس مسجد میں نے یہ ٹائلس لگوائی تھی؟ پتا ہے کیا اس مدرسے میں نا میرا جتنا کردار ہے کسی اور کا وہ کردار نہیں. اللہ کی قسم برباد ہو گیا, وہ برباد ہو گیا. کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ آپ جانتے ہو, اللہ جانتا ہے, بات ختم. اپنی نیکیوں کو ایسے برباد نہ کرو لوگوں کے سامنے بیان کر کے کہ میں نے یہ کیا. ایک ہاتھ سے کر لو, دوسرے کو بھی بتانا چاہیے یہ والی نیکیاں کرو. ہاں بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر بتانا پڑتا ہے, لیکن وہ بھی وہ بتائے گا جو ایک معزز شخص ہو. مسجد کا امام بتا دے کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, لیکن خود ہی بندے بتاتے بیٹھ کے کیا میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے یہ کام کیا. نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. حضرت عثمان اور دیتے بھی کتنے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دکھانے لگتے, 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ اتنے روپے میں اپنی پوری بتانے لگتے, یہ دیا وہ دیا. حضرت عثمان غنی نے 35,000 دینار 35,000 درہم دیے تھے, لیکن کبھی نہیں بتایا, اور کہتے ہیں میں نے دے دیا اللہ کی راہ میں. جنت کی بشارت مل گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان کو جنت کی بشارت. خیبر کے موقع پر کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں. اس ٹائم پر اس لیول کا فاقہ تھا کہ کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر زندگی بچا رہے تھے صحابہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اخلاق ہے,
لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان، تاجر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں عثمان ہم دگنا دیں گے پیسہ لاؤ ہمیں تو. تیسرا شخص آتا ہے کہتا ہے عثمان ہم تین گنا زیادہ دیں گے. چوتھا آتا ہے عثمان ہم 4 گنا زیادہ دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم مجھے 4 گنا زیادہ دو گے نا؟ اور سنو بحث ساری کی ہے، وہاں پر کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، وہ مال کی بہت ویلیو تھی اس لیے 4 گنا زیادہ دینے کے لیے تاجر تیار تھے. ہم جیسے لوگوں تھے فوراً بیچ دیتے، جائز تو ہے ہی، بیچ دیتے نا. تقوا دیکھو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس ذات کو یہ دوں گا، یہ سودا اس ذات سے کروں گا جو کم سے کم 10 گنا زیادہ مجھے دے گا، کم سے کم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو شخص اللہ کی راہ میں تھوڑا بھی دیتا ہے نا، اللہ کم سے کم سب سے کم 10 گنا، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کتنا دے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیتے، پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیتے. اور کیا کہتے پتہ ہے؟ میں نے یہ سودا اللہ سے کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت، پھر کتنی جنت کی بشارتیں مل رہی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مال دو، مال موجود نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے 1000 دینار، اور 1000 دینار کی ویلیو کتنی تھی؟ 1 دینار میں بکرا آتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، 1 دینار میں. تو 1000 دینار کی ویلیو کتنا زیادہ ہو گئی. ویسے کتنی تھی اللہ کی راہ میں 1000 دینار. اچھا یہ کہانیاں نہیں چل رہی ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں غور و فکر کرو، یہ پیسے کی بہت زیادہ ویلیو تھی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں ایسے دیتے تھے، وہ جانتے تھے اللہ نے دیا، یہ اللہ کا حق ہے. اور اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان فی الجنہ، عثمان کو جنت کی گارنٹی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کرے گا نا، اس کے بعد بھی جنت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے. کیا فضیلت تھی. اس کے باوجود اتنا جنت کی گارنٹی ملنے کے باوجود پتہ ہے معاملہ کیا تھا؟ پر پہ بیٹھتے تو اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی. آپ کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی. پوچھنے والے پوچھتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے اتنا نہیں روتے، لیکن آپ کے سامنے جیسے ہی قبر کا ذکر ہوتا ہے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ساتھیوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو شخص یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، جو شخص یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہوگا. کیا مجھے اور آپ کو اپنی قبر کی فکر ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی قبر کے بارے میں سوچا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی قبر کے بارے میں اتنا تو سوچا کہ کم از کم وہاں بچ جاؤ؟ اوپر جانا تو الگ ہے، کم سے کم بچ جاؤ کسی بھی طریقے پہ وہاں پر. اللہ کی قسم پھر ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ قبرستان بھی جب جاتے کیا کرتے ہیں بتائیں؟ وہاں پر بھی کاروبار کی باتیں چل رہی ہے، وہاں پر بھی فون آتا ہے اور کاروبار کی باتیں چل رہی ہے، یہ مال ادھر دے دے وہ مال ادھر دے دے. اور صحابہ کا معمول یہ ہوتا وہاں جا کر اللہ کے رسول ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے جیسے ہو کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتی، اللہ رحم کرے جب تک اللہ کے رسول جنت میں نہ جائے ہم اور آپ تو جا ہی نہیں سکتے، کوئی نہیں جا سکتا. اس شخصیت کا بھی حال یہاں پر یہ تھا. ہمارا حال کیا ہے؟ پوچھو اپنے آپ سے آخری بار قبرستان کب گئے تھے؟ اپنے آپ سے پوچھو. کسی کو دفنا نہیں گئے ہوں گے نا، ویسے نہیں گئے. ویسے بھی قبرستان جانا سنت ہے، ویسے ہی قبرستان جایا کرو، وہاں پر آپ کو اپنی اوقات پتہ چلے گی. یہ جو بڑے بڑے پیسے لے کے گھوم رہے ہو نا، آپ کو پتہ چلے گا یہ جو سو رہے ہیں نا یہ بھی کروڑ پتی تھا. آپ کو پتہ چلے گا یہ بھی ارب پتی تاج پڑا ہوا ہے. کیا کام آ رہا ہے؟ اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا تو کام آئے گا، نیکی کا کام نہیں کیا ہے تو اللہ ہی بچائے، اسے بھی بچائے ہم سب کو بچائے. اللہ اکبر. دیکھو کبھی بھی کسی کا حق مت مارو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے نرم مزاج تھے نا کہ ہر کسی کو پیسے بانٹنے کے لیے تیار تھے، ہر کسی کو. حق مارنا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمارے یہاں کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لاکھوں روپیہ ہے، اس کے باوجود بہنوں کا حق مار کے بیٹھے، اس کے باوجود بھائیوں کا حق مار کے بیٹھے، اس کے باوجود غلاموں کا حق مار کے بیٹھے، اس کے باوجود اپنے نوکروں کا حق مار کے بیٹھے. اللہ کی قسم کیا سوچتے ہو ایسی جنت مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا سوچتے ہو ایسی جنت مل جائے گی؟ اے بھائی رسولوں نے بھی کہہ دیا تھا متی نصر اللہ، اللہ کب مدد آئے گی؟ جب رسولوں کی زبان سے یہ چیز نکل رہی ہے تو سوچ لو ہم کس کھیت کی مولی، ہمیں کیسے جنت مل جائے گی؟ اللہ کے واسطے کسی کا حق مت مارو. ہمارے یہاں معاملہ جو ہے بہنیں معاف کر دی، بہنیں کیوں معاف کرے گی؟ کبھی سنے بھائی نے معاف کر دیا؟ کبھی سنے میں نے معاف کر دیا بہن کو؟ یہ الٹی کہانیاں کیوں چل رہی کہ بہن ہی معاف کر رہی ہے ہمیشہ؟ بولے بہن معاف کر دی، کیسے معاف کر دی بہن؟ بولے بہن کے پاس اچھے، اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے تو اب اس کو دینے کی ضرورت نہیں. لیکن یہی آپ کی جہنم کی آگ، پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے یہی مان. کتنا روپیہ ہے، کتنی چیز لی ہوگے؟
کتنے دن جیو گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے زیادہ امیر ہو میں 1% بھی نہیں ہو تم. حضرت عثمان مسجد میں قالین بھی نہیں تھی، چٹائی بھی نہیں تھی، مٹی پر سویا کرتے تھے. اپنی اوقات بتاتی، اپنی حیثیت بتاتی. آج ہمیں اپنی حیثیت بھول گئے، اپنی اوقات بھول گئے. اس وجہ سے اللہ کے ساتھ ہم اعلان جنگ کر رہے ہیں. اعلان جنگ یہی ہے کہ دوسروں کا حق مار رہے ہیں. جانتے کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ معاف کرے گا، ہر گناہ معاف کرے گا، لیکن اگر کسی کا حق مارے ہوئے ہو نا تو جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ رب العالمین کو معاف کرنے والا نہیں ہے. مت مارو حق بھائی، اللہ کے واسطے مت مارو. یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج آپ ہو کل نہیں رہو گے. یہ پیسہ قبر میں نہیں آئے گا. یہ پیسہ فرشتوں کے پاس نہیں جائے گا. یہ پیسہ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اگر آپ کسی کا حق مار کے گئے ہو، آپ کسی کا حق مار کے کتنے بھی بڑے بڑے بنگلے بنا لو، یہ بنگلے کسی کام آنے والے نہیں ہیں. وہ جو حق مارے ہوئے ہو نا اس وجہ سے آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. چھوٹی سی مثال، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. کیا معاملہ ہوتا ہے؟ شہید ہو جاتے ہیں. آپ کو تیر لگتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں. صحابہ دیکھتے جنتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جنتی آپ نے کیسے دیا؟ حق کسی کا نہیں مارے تھے. غور کرنا اس بات پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیت المال میں سے صرف ایک چادر لیے تھے بغیر اجازت کے. ایک چادر لیے تھے اور وہ چادر انہیں آگ کی بن کر لپیٹی گئی. اللہ اکبر. اب اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس آگ کو جھیل لو تو کھاؤ، سب کے حق مارو. اگر اتنی طاقت ہے اٹھنا صبح گیس چالو کرنا، جاؤ پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا، گیس چالو کرنا، اس آگ پہ ہاتھ رکھنا. اگر اس آگ کو برداشت کر لیے آپ تو کھاؤ، سب کے حق مارو. لیکن اگر آپ اس آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ تو 70 گنا زیادہ خطرناک ہے. اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس آگ کا سوچ سوچ کر صحابہ کے آنکھوں کے نیچے گڈھے ہو جایا کرتے تھے اس آگ کے بارے میں تصور کر کر کے. ہم اتنے بے شرم ہیں کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے کہ مرنا بھی ہے. اللہ کے واسطے جب صرف ایک چادر آگ کی بن کر لپیٹی جا سکتی ہے تو جو پورے حق مار کے بیٹھا اس کے ساتھ کیا حال ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت ابو طالب کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اور وہ عذاب کیا ہے؟ تصور کی دنیا میں جاؤ. وہ عذاب کیا ہے؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جا رہی ہے، اور وہ آگ کی جوتیاں ایسی ہے کہ آپ کا بیجا کھول رہے ہیں، ابل رہے ہیں پورا ایسا. یہ سب سے ہلکا درجہ کا عذاب ہے جہنم کے اندر. تو سوچو جو حق مارا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. میرے بھائی اللہ کی قسم مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں. میں صرف ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں، مرنا ہے. میں صرف ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں، موت یقینی ہے. کچھ بھی کر لو اس دنیا کے اندر لیکن مرنا ہے. اس چیز کو کبھی مت بھولنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو یہ فضیلتیں چل رہی ہیں نا، آپ جب دیکھو گے ابھی آگے اور آئے گا. جب خلافت کا دور آیا تو صحابہ نے کس لیول کی قربانی دی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، صحابہ نے کہا نام بتا دو کس کس کو خلیفہ بنانا ہے آگے چل کے. اور عمر فاروق کا بھی دیکھو زہد تقویٰ، آپ نے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا. عبداللہ ابن عمر چھوٹے صحابی نہیں تھے اور خلیفہ کی بات چل رہی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام دور دور تک عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا. آپ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کا نام گناتے اور کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا، وہ بھی ان سب کی رضا کے ساتھ کرنا. اور جیسے ہی صحابہ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارا نام لیا، کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تین تو ایسے ہی ہٹ جاتے ہیں. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہم نہیں، ہم بننا ہی نہیں چاہتے خلیفہ. اللہ اکبر. طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بننا ہی نہیں چاہتے خلیفہ، ہم تو ویسے ہی ہٹ جاتے ہیں. یہ پہلے سے کنارے ہو گئے. اب بچے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن بن عوف بھی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ یہ سب ہٹ گئے تو میں کیوں بچاؤں، میں بھی خلیفہ بننے کے کوئی میرا تجویز نہیں. عبد الرحمن بن عوف بھی ہٹ جاتے ہیں. اب بچے دو، علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سب اپنے سے ہٹ رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ بچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بچے. مشورہ چل رہا ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں مشورہ کر کے آؤں گا لوگوں سے. مشورہ چل رہا ہے کہ خلیفہ بنانا ہے، خلیفہ بنانا ہے، خلیفہ بنانا ہے. کسے بنایا جائے ان دونوں میں سے؟ زیادہ تر لوگوں کی رائے ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ تھی، ایکسپیرینس اچھا تھا. آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیجیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی 5-6 سال بڑے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. تو صحابہ نے یہ دیکھا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے. عبد الرحمن بن عوف آتے کہتے ہیں اے علی اگر میں حضرت عثمان کو بنا دوں تو آپ راضی ہو؟ کیسی بات کر رہے ہیں، میں کس وجہ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں راضی نہیں ہوں؟ میں تو راضی ہوں. بالکل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بننا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے اگر میں کہہ دوں کہ علی بننا ہے تو آپ کیا کہو گے؟
عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں راضی ہوں، علی خلیفہ رہیں گے. اللہ کی قسم کیا یہ چیز ہے ہمارے اندر؟ کیا یہ چیز ہے ہمارے اندر؟ اور وہ کس لیول کے لوگ تھے کہہ رہے میں نہیں، میرا بھائی بن جائے خلیفہ، کیونکہ انہیں پتا تھا ایک ایک روپے کا حساب بھاری پڑ جائے گا، اللہ کے سامنے ہم جواب نہیں دے سکیں گے. کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا اور سب کے مشورے سے کیا گیا ہے. کوئی گروپ بندی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ساروں کا مشورہ ہے خلاص میں بھی راضی ہوں، حضرت عثمان غنی ہی خلیفہ بنیں گے. اور اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا نا، اس فتوحات کے سلسلے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نہیں روکا. کیا کیا؟ وہ فتوحات کا سلسلہ چلتا رہے گا. سب سے پہلی بیڑا جو گزارا گیا ہے نا وہ انہی صحابی کی، انہی خلیفہ کی زندگی میں گزارا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آیا کرتے تھے اور کہتے تھے اے عمر رضی اللہ عنہ ہمیں سمندری جہاد کی اجازت دے دو. سمندری جہاد کی اجازت کیسے ملے گی؟ بولے سمندری جہاد سمندر سے جانا ہے لشکر کو لے کر اور پھر وہاں پر جا کے ہم جہاد کریں گے. حضرت عمر اس سے ڈرتے تھے کہ یہ سمندر کا جو راستہ ہے نا یہ راستہ خطرناک ہے. حضرت عمر اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہتے ہیں ہمیں سمندری جہاد کی اجازت دیجیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کی اجازت دے دیتے. اور یہ سمندری جہاد جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بتایا تھا ان اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب، کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو بحری بیڑا گزارے گا اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا. اور پہلی بحری بیڑا گزارے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ترمذی کی روایت کے مطابق، اور انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا. اور صحابیہ کہتی ہے اللہ کے رسول دعا کرو میں بھی شامل ہو جاؤں. اللہ کے رسول کہتے ہیں آپ بھی شامل ہو، میں نے دیکھا ہے خواب میں آپ بھی شامل ہو اس کے اندر. یہاں لوگ تھے جنت کے علاوہ کوئی ایم نہیں تھا. اللہ کے واسطے جنت ایم بنا لو، انشاءاللہ دنیا ملے نہ ملے آخرت سنور جائے گی آپ کی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں نہ بڑھاپا ہے، نہ پاخانہ ہے، نہ پیشاب ہے، نہ بیماری ہے، نہ کینسر ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے. وہ زندگی کی فکر کرو. یہ زندگی جیسے ویسے گزر جائے مسافر خانہ ہے. اللہ رب العالمین صحیح حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ وعاجلہ نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام ہی لوگوں کو متحد ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں فرقہ واریت سے بچا. اے اللہ ہمیں فرقہ واریت سے بچا. اے اللہ ہمیں فرقہ واریت سے بچا. اے اللہ ہم تمام ہی لوگوں کو کتاب اللہ و سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ خصوصی طور پر جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ تو نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. جہاں کہیں بھی کسی مسلمان پر تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی. اے اللہ وہ الگ بات ہے کہ آج ہمارا ایمان مر چکا ہے، وہ الگ بات ہے کہ آج ہم میں وہ جذبہ نہیں رہا ہے، لیکن اے اللہ تیرے ہی محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم جسم کے مانند ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں درد ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں تکلیف ہے. اے اللہ ان کی تو غیب سے مدد فرما. اے اللہ امت محمدیہ کو ایک کر دے. اے اللہ امت محمدیہ کو فرقہ واریت سے بچا. اے اللہ خصوصی طور پر ہمارے علاقے میں جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ وعاجلہ نصیب فرما. اے اللہ خصوصی طور پر ساجد بھائی جن کے تعلق سے مجھے بتایا گیا ہے ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، ان کو شفا کاملہ وعاجلہ نصیب فرما. اے اللہ دنیا تو دنیا آخرت میں بھی انہیں جنت الفردوس نصیب فرما. اور ہم تمام لوگوں کو دنیا میں عزت دے اور مرنے کے بعد جنت دے. آمین.